لیکن جی جب آپ نے اوریکل انسٹال کی ہے تو 10G کی جو سروسز بنتی ہیں وہ ونڈو میں کون کون سے بنتی ہیں؟ یہ ڈی بی کنسول جو لسنر کی بنتی ہے اس کی 10G کی وہ یہ والی ہے، اور ڈیٹا بیس کی وہ یہ بنی ہے۔ اوریکل سروس میں نے، کیونکہ جب میں نے اوریکل انسٹال کی تھی آپ کے سامنے، تو میں نے اس کا نام کیا دیا تھا، ORCL، تو ڈیٹا بیس کا اسی نام سے وہ سروس یہ ہے، ڈیٹا بیس کی سروس، یہ اس کے لسنر کی سروس، اور یہ اس کے جو EM ہے جو میں نے لاسٹ میں وہ دکھایا تھا جو ویب بیس کھلتا ہے، انٹرپرائز مینیجر، یہ اس کی سروس ہے۔ یہ تینوں، اگر تو خالی آپ کو ڈیٹا بیس یوز کرنی ہے تو یہ والی سروس چلا کے آپ ڈیٹا بیس کمانڈ لائن سیکو پلس پہ سارا کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو ایز اے سرور بنانا ہے اور کلائنٹ اس کو ایکسیس کریں گے تو لسنر کی سروس چلنی چاہیے سرور پہ۔ یہ ہے ڈیٹا بیس، یعنی کہ اگر کوئی بھی کلائنٹ ایکسیس کرے گا تو وایا لسنر کی سروس کے تھرو ایکسیس کرے گا ڈیٹا بیس کی سروس، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سروس ہے یہ والی، یہ جو اس کا ڈیٹا بیس کی جو مینجمنٹ ہے، ویب بیس اس کی جو مینجمنٹ ہے، اس ویب بیس کے اس کو چلانے کے لیے یہ سروس اسٹارٹ ہونی چاہیے۔ ابھی کیا ہے کہ میں نے فار کمپیوٹر لیٹ اسٹارٹ نہ ہو تو میں نے ان کی سروس کیا کی ہوئی، مینول کی ہوئی، تاکہ جب کمپیوٹر بوٹ ہو تو یہ سروس اسٹارٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ مجھے اسٹارٹ کرنی ہے، اگر آپ کو EM کنسول اگر آپ کو چاہیے ویب جو ایڈمن ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے، تو پھر اس کی 10G کی لسنر کی سروس پلیز اسٹارٹ ہونی چاہیے اور ڈیٹا بیس کی سروس، ٹھیک ہے۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، سب سے پہلے مجھے کوئی بھی سروس اگر اسٹارٹ کرنی ہے تو مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، لسنر کی سروس مجھے اسٹارٹ کرنی، ٹھیک ہے۔ مجھے سب سے پہلے لسنر کی سروس 10G لسنر کی سروس کون سی ہے، یہ والی اسٹارٹ 10G O1 TNS لسنر اسٹارٹڈ۔ اس کے بعد مجھے جو ہے وہ ڈیٹا بیس کی سروس اسٹارٹ کرنی، ٹھیک ہے۔ مجھے پھر کیا کرنا ہے، مجھے اس کے بعد ڈیٹا بیس کی سروس اسٹارٹ کرنی ہے۔ اچھا، جب ڈیٹا بیس کی سروس اسٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد مجھے کیا اسٹارٹ کرنا ہے، کنسول۔ یہ بات اب چونکہ مجھے یہاں پہ کیا کرنا ہے، مجھے جو چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ نئی ڈیٹا بیس آپ نے کیسے بنانی ہے۔ جب ہم نے اوریکل انسٹال کی تو ہم نے چیک مارک کر دیا کہ ایک سٹارٹر ڈیٹا بیس کریٹ ہو جائے، اس نے ایک سیمپل ڈیٹا بیس بھی کریٹ ساتھ میں کر دی، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ نئی ڈیٹا بیس مجھے اپنی کمپنی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نئی ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے۔ تو نئی ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے لیے ہمیں کون سا ٹول چاہیے، ڈیٹا بیس کنفیگریشن اسسٹنٹ، جو جب اوریکل جب انسٹالڈ ہوئی تھی تو اس کے دوران وہ ٹول آٹومیٹکس انووک ہوا تھا جس کے تھرو ڈیٹا بیس انسٹال ہوئی تھی۔ اب چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پرانی ڈیٹا بیس ہے اس کو ڈراپ کریں جو اس کے ساتھ انسٹال ہوئی تھی، اور نئی ڈیٹا بیس جو ہے وہ میں کریٹ کروں اس ٹول کی مدد سے۔ تو کریٹنگ این اوریکل ڈیٹا بیس، پلاننگ دی ڈیٹا بیس ایز اے DBA۔ اگر آپ ایز اے DBA تو یو مسٹ پلان، سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کا لاجیکل اسٹرکچر جو ڈیٹا بیس کا کیا ہوتا ہے۔ لاجیکل اسٹرکچر، لاجیکل اسٹرکچر میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ ایک ڈیٹا بیس میں ایک سے زیادہ ٹیبل سپیسز، اور ایک ٹیبل سپیسز میں ایک سے زیادہ سیگمنٹس، آپ نے پڑھا نہیں پیچھے، اور ایک سیگمنٹ میں ایک سے زیادہ کیا ہوں گے، ایکسٹینڈز ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ایک ایکسٹینڈ میں کیا ہوں گے، ایک سے زیادہ بلاکس۔ اگر اس کو الٹا چلے، ملٹیپل بلاکس مل کے کیا بن رہا ہے، ایکسٹینڈ، اور ملٹیپل ایکسٹینڈ مل کے کیا بن رہا ہے، ٹیبل سپیس، اور ملٹیپل ٹیبل سپیس مل کے کیا بن رہا ہے، ڈیٹا بیس۔ تو یہ سارا کیا کہلاتا ہے، لاجیکل اسٹرکچر، یعنی کہ آپ کی ڈیٹا بیس میں کتنی ٹیبل سپیسز ہوں گی، ٹھیک ہے، اور کتنے پر ٹیبل میں کتنے سیگمنٹ یعنی کہ ٹیبلز ہوں گے، اور ہر سیگمنٹ میں کتنے ایکسٹینڈز ہوں گے۔ تو یہ کیا چیز آ جاتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کس نے کرنی، DBA نے کرنی، پلان، اس کو پلان کرنا ہے کہ لاجیکل اسٹوریج اسٹرکچر اینڈ فزیکل امپلیمنٹیشن۔ فزیکل مین کہ فائلیں ٹیبل سپیس میں کیا ہوتی ہیں، ڈیٹا فائلز، ٹیبل سپیس دیکھیں نا،
اگر 100 MB کی ٹیبل اسپیس ہے تو مے بی اس میں 50 MB کی 2 ڈیٹا فائلیں ہوں، تو ٹوٹل ٹیبل اسپیس کا سائز کتنا ہو جائے گا 100 MB، یعنی کہ 2 ڈیٹا فائلیں ہیں. تو وہ کیا ہے ہمارا فزیکل اسٹرکچر. ٹھیک ہے، دی لاجیکل اسٹرکچر آف دی ڈیٹا بیس اینڈ فزیکل امپلیمنٹیشن. یہ بھی آپ کو پلان کریں. اس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ مینی ڈسک ڈرائیو ڈو یو ہیو فار دس، کتنی آپ کے سرور پہ ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے، کتنی ڈیٹا فائلز آپ کو نیڈ ہیں، اور یہ بھی پلان کرنا ہے کہ وہ ڈیٹا بیس کس طرح گروتھ کر رہی ہے، اس حساب سے ڈیٹا فائلز کو بھی اس حساب سے کنفیگر کرنا ہے، کتنی ٹیبلز آپ نے یوز کرنی ہے، کس ٹائپ کی انفارمیشن آپ نے اسٹور کرنی ہے، کوئی اسپیشل اسٹوریج ریکوائرمنٹ ڈو یو ٹائپ یا سائز، اوور آل ڈیٹا بیس کی جو ہے ڈیزائننگ، یعنی کہ ٹیبلز وغیرہ کون سا ٹیبل کے ساتھ لنک ہوگا، اوور آل ڈیزائننگ. پھر ڈیٹا بیس کی بیک اپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے، بیک اپ کب کب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا چیزیں آ جاتی ہیں، پلاننگ دا ڈیٹا بیس. کوئی بھی ڈیٹا بیس جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو بڑا کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا بیس کیا ہے، ٹیبل اسپیس کیا ہے. جو آپ آگے ٹیبل اسپیس کو پورا چیپٹر آئے گا تو اور آگے آپ پڑھیں گے، جب پیچھے دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو اور کلیئر ہوتا چلا جائے گا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس سے پہلے آگے بھی باتیں پہلے کر رہا ہوتا ہے، لائک ٹیبل اسپیس. ٹیبل اسپیس کو ہم نے ڈیٹیلس نہیں اس میں جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا چیپٹر 1 میں ڈیٹیل سے نہیں پڑھا تھا. جس نے جانا تھا کہ ٹیبل اسپیس لاجیکل ایک گروپ ہے، کنٹینر، جس کے اندر کیا ہوں گے، سیگمنٹ ہوں گے، سیگمنٹ میں کیا ہوں گے، ایکسٹینڈ ہوں گے، ایکسٹینڈ میں کیا ہوں گے، بلاکس ہوں گے. تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹا کس طرح اسٹور ہو رہا ہے. الٹیمیٹ ڈیٹا جو ہے وہ جا کے دیکھا جائے تو پہلے اگر ٹیبل آپ نے ٹیبل میں جب ڈیٹا انٹر کیا تو وہ ٹیبل کہاں، کسی ٹیبل اسپیس کو بلانگ کرتا ہے. ٹیبل اسپیس سیگمنٹ میں ٹیبل میں کیا ہوتے ہیں، ایکسٹینڈ ہوتے ہیں، ایکسٹینڈ میں کیا ہوتے ہیں، بلاکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ کتنی ڈرائیوز آپ میں ہیں، کتنی ڈیٹا فائلز آپ کو نیڈ ہیں، ڈیٹا فائلز کو کس طرح گروتھ ہونا ہے، کتنی ٹیبل سے بنانی ہے، کس ٹائپ کی انفارمیشن، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں آپ کی پلاننگ آف دا ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس ایگزامپل، ڈیٹا بیس بھی ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں. جو آپ نے ڈیٹا بیس بنانی ہے وہ کس پرپس، کمپنی کا جو ڈیٹا ہے کس پرپس کے لیے. ایک ڈیٹا ایسا ہوتا ہے جیسے لائک بینک کا ڈیٹا، جس میں کیا ہوتا ہے کہ بینکس کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اس کے اگینسٹ ان کا ڈیٹا ہوتا ہے، کتنا بیلنس ہے، کتنی اس کی ٹرانزیکشن ہے پورے مہینے کی، کیا اسٹیٹمنٹ ہے. تو وہ ہر پتہ نہیں کتنے اس بینک کے کسٹمرز ہوتے ہیں، اور ہر کسٹمر کے اپنا ایک پورا ریکارڈ ہوتا ہے، پوری ایکٹیویٹی. اگر 10 سال بھی ٹرانزیکٹ کرتا ہے اس بینک کے ساتھ تو 10 سال پرانا بھی ریکارڈ اس میں اس کے پاس پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور جب ہم ڈیٹا اس کا دیکھتے ہیں، وہ جب وہ اے ٹی ایم کو یوز کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ڈیٹا ڈائریکٹ آپ نے ٹرانزیکشن کی، فوراً اپڈیٹ ہوئی اور بیلنس آپ کے پاس سلپ کی صورت میں آ گیا. یعنی کہ سنگل ریکارڈ اپڈیٹ ہوا اور سنگل ریکارڈ کیوری ہو گیا. تو ایسے انوائرمنٹ کو ہم کیا بولیں گے، او ایل ٹی پی انوائرمنٹ، جہاں پہ منی اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں. جیسے اب پتا نہیں ایک اس بینک کے بانی کتنے، اگر 5000 کسٹمر ہے، ہر کسٹمر کا اے ٹی ایم ہو تو مے بھی وہ ہر دن میں کوئی نہ کوئی 5000 میں سے چلو 3000 تو ڈیلی لوگ آتے ہوں گے نا، ڈیلی روز اے ٹی ایم میں جو کرتے ہوں گے. اٹ مینس کہ منی اسٹیٹمنٹ جنریٹ ہوتی ہیں ڈیلی 3000 اسٹیٹمنٹ. یعنی کہ فلاں بندہ آیا، اس نے اکاؤنٹ کیا، سلپ نکالی، فلاں بندہ آیا، اکاؤنٹ بیلنس اپڈیٹ کیا. تو اس سب سے کیا ہوگا، ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہے لیکن چھوٹی منی ہے. تو ایسے انوائرمنٹ کیا بولیں گے، او ایل ٹی پی انوائرمنٹ، یعنی کہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ. جیسے آٹومیٹک اے ٹی ایم مشینس کی جو ہوتی ٹرانزیکشن، اس کو ہم تو سمپلی کہتے ہیں نا اے ٹی ایم، اس کا جو نام ہے وہ کیا ہوتا ہے، آٹومیٹک ٹیلر مشین. اسٹور چیک آؤٹ رجسٹر سسٹم، یعنی کہ اسٹور میں جو چیز آ رہی ہے، ان ہو رہی ہے، آؤٹ ہو رہی ہے، اس کا جو ہے رجسٹر، اس پہ بھی ٹرانزیکشن ڈیلی ایکٹیویٹی ڈیلی ایک اسٹور میں بڑی تو اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو ایسے انوائرمنٹ کیا بولیں گے، ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، اور ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ ڈیٹا ہیوج پڑا ہوتا ہے، 10 سال کا، 20 سال کا، اور اس ڈیٹے میں سے کچھ چند چھوٹا سا پورشن نکالنا ہوتا ہے. یعنی کہ ڈیٹے کے اوپر اگر ایک بینک ہے، اس کے ڈفرینٹ برانچز ہیں ڈفرینٹ شہر میں، مین ڈیٹا تو کراچی میں ہوگا نا. تو اور اب کیا ہو رہا ہے کہ ہر برانچ کا اپنا اپنا ایکٹیویٹی تو ہو رہی ہے، اے ٹی ایم لائک جو ہر جنرل ٹرانزیکشن پروسیسنگ، لیکن ایک کراچی میں ایک مین ڈیٹا بیس ہوگی جس میں تمام برانچز کا ڈیٹا ایک جگہ اکٹھا ہوگا.
جس پہ وہ کمپنی کا ایگزیکٹو جو اس بینک کا ایگزیکٹو ہے وہ کیا دیکھے گا، مینیجر وغیرہ وہ دیکھے گا کہ یہ جو ہے اوور آل میرا یہ جو بینک کا گروپ ہے جو یہ پروفٹ میں لاس میں ہے، یعنی کہ وہ تبھی دیکھ سکے گا جب تمام بینکنگ کا ڈفرینٹ شہروں سے ڈیٹا کلیکٹڈ ہوگا، اس کے پاس آئے گا، تب رپورٹنگ جنریٹ ہوگی. یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ایسا انوائرمنٹ، بیچ انوائرمنٹ جس میں ڈیٹا بلک قسم کا آتا ہے اور بلک قسم کا ڈیٹا سلیکٹ ہوتا ہے. یعنی کہ ایسے انوائرمنٹ ہم کیا بولتے ہیں، ڈیٹا ویئر ہاؤسز. یعنی کہ جیسے ہم اسٹور بناتے ہیں نا، جیسے ایک مین اسٹور ہوتا ہے، ایک سب اسٹور ہوتے ہیں. یعنی کہ سب اسٹور سارا ڈیٹا کہاں جا رہا ہوتا ہے، مین اسٹور، یا اسٹور سے کہاں آ رہا ہوتا ہے، سب اسٹور میں. ٹھیک ہے، تو وہ جو مین ڈیٹا ہے وہ کیا ہے، آپ کا ویئر ہاؤس ہے نا، جہاں پر ڈفرنٹ ڈیٹا ڈفرنٹ سورسز سے اس اسٹور میں جا رہا ہے. تو ایسا انوائرمنٹ کیا بولیں گے، ڈیٹا ویئر ہاؤس. یعنی کہ جیسے یہ ایگزامپل ہو سکتی جو ریسرچ اور مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں کمپنی میں، اور پروفیشنل لائسنس لائک ڈاکٹر، نرسز ہیں، ان کا ڈیٹا اگر آپ نے ہے، پرانا ڈیٹا 10 سال کا 20 سال کا ڈیٹا پرانا اگر اٹھانا ہے، تو ایسی فلموں کو ہم کیا بولیں گے، ڈیٹا ویئر ہاؤس. اب یہ آ جاتی ہے آپ کی ڈیزائننگ میں کہ آپ ڈیٹا بیس کس کے لیے بنا رہے ہیں، ٹرانزیکشن پروسیسنگ کے لیے بنا رہے ہیں، منی اینڈ زیادہ جو ہے ٹرانزیکشن، یا بلک ٹرانزیکشنز کے، بلک بیچ ڈیٹا اپڈیٹ ہوا تو ہزاروں ریکارڈ اپڈیٹ ہو گئے، کیوری ہوا تو ہزاروں ریکارڈ کیوری ہو گئے. یعنی کہ بلک ڈیٹا کیا ہو رہا ہے، کیوری ہو رہا ہے اور ماڈیفائی ہو رہا ہے. تو وہ انوائرمنٹ کا ڈیٹا ویئر ہاؤس. جس کمپنی کے لیے آپ نے بنانا ہے ڈیٹا بیس، تو دیکھنا ہے کہ اس ڈیٹا بیس ڈیٹا جو ہے جو بیس ہے وہ کیا منی اسٹیٹمنٹ جنریٹ کرے گا یا بلک اسٹیٹمنٹ. یعنی کہ وہ منی اسٹیٹمنٹ ڈیٹا جنریٹ کرے گا یا بلک ڈیٹا جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ جو جنریٹ کرے. اس کے لیے پھر ہم وہ چوز کریں گے. جنرل پرپز میں جو آپ کا ریٹیل کا سسٹم ہوتا ہے، جیسے سافٹ ویئر ہاؤس یا نرسری کا، ٹھیک ہے، اس طرح کا آپ کی بہت بڑی جو ہے آپ کی نرسری ہے، تو آپ ریٹیل کا کام کر رہے ہیں، بلنگ سسٹم ہے. تو یا پھر آپ ریٹیل سسٹم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ٹیلی کمیونیکیشنز ہیں، اگر موبائل لنک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریٹیل سسٹم بنا ہوگا کو ڈفرینٹ لوگوں کو، پارٹیز کو کیا سپلائی کرتے ہیں اپنے، وہ کیا بولتے ہیں، اے ٹی ایم کو، کارڈ سسٹم. تو وہ کیا ریٹیل سسٹم ہی ہے نا، بلنگ سسٹم، ٹھیک ہے، جس میں کیش وغیرہ آ رہا ہے. تو ایسا یہ کہ آپ کا جنرل پرپز ہے. ٹھیک ہے، جنرل پرپز میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس میں آپ منی ٹرانزیکشن بھی کرتے ہیں اور ہیوی ٹرانزیکشن بھی کرتے ہیں. دونوں کو ملا جو ہے وہ جنرل پرپز ہے. تو اگر تو آپ کا پرپز صرف خالی ڈیٹا ویئر ہاؤسز ہے، جہاں پہ منی اسٹیٹمنٹ جنریٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ بلک ڈیٹا کیوری اور اپڈیٹ گراف انالیسس رپورٹنگ اس قسم کے جس پہ انالیسس کرنا ہو، تو وہ ڈیٹا ویئر ہاؤسز. جس پہ ہونا ہی اسمال ٹرانزیکشن، اس کے لیے آپ کیا یوز کریں، پروسیسنگ. جہاں پہ ملا جلا رجحان ہو تو وہاں پہ کیا کریں، جنرل پرپز یوز کریں. اب ڈیٹا بیس نئی کریٹ کرنے کے لیے یہ ٹول ہے ڈیٹا بیس کنفیگر اسسٹنٹ کا، شارٹلی DBC ہے. اس ٹول کی مدد سے آپ نئی ڈیٹا بیس کریٹ بھی کر سکتے ہیں، ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس کو ریکنفیگر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ڈیٹا بیس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر جیسے میں نے آپ کو 3 ٹیمپلیٹ بتائے ہیں، جنرل پرپز، ڈیٹا ویئر ہاؤسز اور ٹرانزیکشن پروسیسنگ، یہ ٹیمپلیٹ پہلے سے بنے پڑے ہوئے ہیں. آپ جو ٹیمپلیٹ، اگر آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ٹیمپلیٹ یوز کریں گے تو وہ اس کے دیکھتے ہوئے سارے پیرامیٹر ان ٹیمپلیٹ کی بیسس پہ ڈیٹا بیس کریٹ کر دے گا. آپ کو خالی وہ 3 ٹیمپلیٹ چوز کرنے ہیں. اگر وہ تو اوریکل نے جنرل ایک سیٹنگ کی ہوئی ہے، اگر آپ یہ چوز کرتے ہیں ٹیمپلیٹ ڈیٹا ویئر ہاؤس، تو اس کے یہ پیرامیٹر سیٹ کر دے گا انسٹنس کے. اور اگر آپ ٹرانزیکشن پروسیسنگ یوز کرتے تو اس سارے سے اس کے پیرامیٹر جو ہے وہ سیٹ کر دے گا. لیکن آپ ٹوٹلی اگر آپ اپنے ان تینوں کو جو اوریکل کی طرف سے جو ٹیمپلیٹ مل رہے ہیں، ان کی بجائے اگر آپ نے اپنا کوئی ٹیمپلیٹ بنانا چاہتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس کا، یعنی کہ اپنے جو ہے کنفیگریشن کا، تو ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں. ٹیمپلیٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے بیس بنا دی، اس سے پھر آپ کئی ڈیٹا بیس جنریٹ کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ نے اگر یہ موبائل بنا ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس کا پھر ٹیمپلیٹ بنا ہوگا جس سے یہ ایک جیسے موبائل آپ کے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر آپ نے ڈیٹا بیس بہت ساری بنانی ہے کمپنی میں، تو آپ پہلے کیا بنا لیں، اس کا ٹیمپلیٹ بنا لیں، پھر ٹیمپلیٹ سے ڈیٹا بیس. یہ وہی بات ہے کہ ایک اگر آپ نے فائل سیو کر لی ہے،
اس کو پھر سیو ایز کر کے نئی فائلیں بناتے جا رہے ہیں. یعنی کہ ٹیمپلیٹ اگر آپ کا بن گیا تو اس میں تو یہ ہم آگے پڑھیں گے. کنفیگر ASM یہ کیا ہے, یہ ہمارا ایڈمن 2 کے اندر پڑھیں گے. ASM آٹومیٹک اسٹوریج مینجمنٹ سسٹم جو ہے مینجمنٹ ہے. تو ابھی جو چیزیں ہمیں دیکھنی وہ کیا ہیں, ڈیٹا بیس نہیں کریٹ کرنا, ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس کو ریکنفیگر کرنا, ڈیلیٹ کرنا, مینیج کرنا, یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. میں سلائڈ آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں نا وہی ٹیمپلیٹس بنے پڑے ہیں. دیکھیں کیا ویئر ہاؤسز, جنرل پرپز, ٹرانزیکشن پروسیسنگ, کوئی کسٹم نہیں. اگر آپ اپنا کوئی بنانا چاہتے ہیں نیا ٹیمپلیٹ, ٹھیک ہے, یا پھر یہ کیا ہے کوئی پہلے آپ نے بنایا ہوا ORCL کے نام سے ٹیمپلیٹ, ٹھیک ہے. یہ آگے وہ سارا آگے اس کے جو ہے پیرامیٹرز میں بتاتا ہوں بھی آپ کو سارا یہ, ٹھیک ہے. وہ آگے ساری سلائڈیں شروع ہو گئی ہیں, جو چلیں گی تو بتاؤں گا میں آپ کو. یہ ہے ڈیٹا بیس کے ٹیمپلیٹ کو نیا بنانا. اچھا, ٹیمپلیٹ جو آپ نے نیا اگر بناتے ہیں, ایک اگر آپ ٹیمپلیٹ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیٹا بیس آپ کی چل رہی ہے, آپ نے اس میں ڈیٹا بھی ہے, اس میں سب کچھ ہے. یعنی کہ ایک آپ نے ڈیٹا بیس بنائی اور وہ 1 سال چلی, آپ نے کہا مجھے جیسی اور ڈیٹا بیس بنانی ہے, تو آپ نے اس کو ایز اے ٹیمپلیٹ بنایا. اس کو جو ڈیٹا بیس آپ کی چل رہی ہے اس کی بیس میں نے کیا بنا دیا, ٹیمپلیٹ بن گیا. وہ ایک فرسٹ ٹائم ٹیمپلیٹ بن گیا. اب جب میں ٹیمپلیٹ بناؤں گا فرسٹ ٹائم, وہ مجھ سے پوچھے گا کہ جو ٹیمپلیٹ بنانا ہے کہ کیا خالی اسٹرکچر کاپی کروں اس ڈیٹا بیس کا جس کا, دیکھیں نا ڈیٹا بیس میری 1 سال سے چل رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اس ڈیٹا بیس کو میں ایز اے ماڈل بنانا چاہتا ہوں, ایز اے ماڈل ہے میری, میں اس سے آگے کے ڈیٹا بیس اور بنانا چاہتا ہوں. تو آپ کیا کریں گے, اس کا ایک ٹیمپلیٹ بنائیں گے, اس ڈیٹا بیس کا کیا بنائیں گے, ٹیمپلیٹ بنائیں گے. جب ٹیمپلیٹ جب آپ بنائیں گے تو آپ سے پوچھے گا کہ کیا اس کا اسٹرکچر خالی ٹیمپلیٹ بنانا ہے کہ ساتھ اس کا ڈیٹا بھی ٹیمپلیٹ بنانا ہے. یعنی کہ مقصد یہ ہوگا کہ اگر میں آپ سے کہوں گا کہ ہاں بھی اسٹرکچر اور جو ڈیٹا دونوں ہیں, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, جہاں کہیں میں جاؤں گا تو ایز اے کاپی جو یہاں بنی ہوئی تھی وہی کاپی وہاں بن جائے, ایز اے اسٹرکچر بھی وہی ہوگا اور اس کا ڈیٹا بھی وہی ہوگا. تو ٹیمپلیٹ بناتے وقت آپ سے پوچھتا ہے کہ اسٹرکچر اونلی یا اسٹرکچر ایز ویل ایز ڈیٹا. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی نیا ٹیمپلیٹ بنانا ہے تو پوچھے گا کہ خالی اسٹرکچر خالی اس کا لینا ہے کہ پلس اسٹرکچر پلس ڈیٹا بھی لینا ہے, یا کوئی ایگزسٹنگ ٹیمپلیٹ بنے ان کو کیا کرنا ہے, ڈیلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب آگے جو رزلٹ ہے اس میں آپ کو سمپل چیپٹر ختم ہو جائے گا. سمپل مجھے اب اگلا اسٹیپ کیا کرنا ہے, ڈیٹا بیس نہیں کریٹ کرنا. ڈیٹا بیس کریٹ کرنے سے پہلے ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اسپیس ہونی چاہیے, نمبر 1. میموری میں جگہ یعنی کہ ریم ہونی چاہیے. اگر آپ کی ریم ہے ہی کم ہے تو نہیں کیسے بنائیں گے. اب دیکھیں میں نے کیا کیا کہ جو ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس چل رہی تھی اس کی سروس ڈیٹا بیس کی, وہ سروس کیا ہے, اسٹاپ, تاکہ اگر میں جو نہیں بناؤں گا تو وہ پھر ڈبل پروسیسنگ نہ ہو جائے. تو میں نے اس کو کیا کر دیا, یا پھر ایسے کرتے ہیں کہ پرانی والی کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہم ایک وقت میں ڈیٹا بیس تو بنا سکتے ہیں, دونوں چلا سکتے ہیں, لیکن آپ کو کمپیوٹر اتنی اجازت نہیں دے گا, پہلے ایک تو کر لیں پہلے, ٹھیک ہے. تو اتنی کمپیوٹر آپ کی اجازت نہیں دے گا. تو جب آپ بھی جب ڈیٹا بیس انسٹال کرو گے تو اس کے ساتھ جب آپ RDBMS کا سافٹ ویئر انسٹال کرو گے تو ساتھ میں ڈیٹا بیس بھی انسٹال ہو جائے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب اس چیپٹر میں آئیں گے تو ایگزسٹنگ جو پہلے سافٹ ویئر کے ساتھ ڈیٹا بیس انسٹال ہوئی اس کو ڈیلیٹ کر کے نئی بنا دیں. یہ نہ کیجیے گا کہ وہ بھی بنی رہے اور نئی بھی بن جائے گی. میں اس کو چلاتا ہوں ٹول کو تو وہ نئی بنا دے گا, لیکن میں نئی کیوں نہیں بنانا چاہ رہا, کیونکہ ایگزسٹنگ ریسورسز کو میں بنانا چاہ رہا ہوں, ورنہ پھر نئی بنے گی نہیں, کوئی نہ کوئی ایرر آ جائے گا, اسپیس کا ریم کا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے بہتر کیا ہے کہ ایگزسٹنگ جو بنی ہوئی ہے ORCL کے نام سے کیا کر دوں, اس کو ڈیلیٹ کر دوں. تو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, یا تو آپ یہاں سے چلے جائیں, یہاں پہ آ رہا ہے 10G کنفیگریشن اینڈ مائگریشن, اور یہ دیکھیں ڈیٹا بیس کنفیگریشن اسسٹنٹ, ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں سے بھی چلا سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ لائنس وغیرہ بھی ہوں گے تو وہاں پہ تو یہ ایسے نہیں ملے گا نا آپ کو اسٹارٹ پروگرام وغیرہ, وہاں کمانڈ لائن ہے. تو جب آپ وہاں پہ آپ چلائیں گے کمانڈ پرومپٹ پہ یا ونڈو پہ چلائیں تو یہاں دیں گے DPCA. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ وہ 11G بھی انسٹال ہے, تو وہ 11G پہ چلا جائے گا, ٹھیک ہے. تو میں اس کو یہاں سے اسٹارٹ نہیں کر سکتا, آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے خالی پاس کیا انسٹال ہوگی, اونلی 10G انسٹال ہوگی.
جب آپ یہاں سے DPCA لکھیں گے تو وہ اس کا کنفیگریشن اسسٹنٹ اوپن کر دے گا. تو میں اس کو یہاں سے بجائے اس کو کہاں سے اوپن کرتا ہوں؟ یہاں سے ڈائریکٹلی کنفیگریشن اینڈ مائگریشن جو ہے یہاں سے DPCA ڈیٹا بیس کنفیگریشن اسسٹنٹ. جی تو ہمارے سامنے کیا پیج آیا ہے؟ ڈیلیٹ. تو میں کیا کرتا ہوں ایگزسٹنگ کو کیا کر دیتا ہوں؟ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. جو بنی ہوئی کس نام سے بنی ہوئی ہے؟ وہ آج کے نام سے بنی ہوئی. فنش. یس. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس کو ڈیلیٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیے گا جب یہاں سے آپ دیکھیں گے سروس تو اس کو وہ ریموو کر دے گا. کرے گا ابھی تو اسٹارٹ ہوا پروسیس. تو ابھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس کو ڈیلیٹ کر کے نئی ڈیٹا بیس بنانے جا رہے ہیں. اس میں اگر ڈیٹا ہو پہلے سے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. مجھے پتا بھی ہے، تو مجھے پتا ہے کہ سافٹ ویئر کے ساتھ انسٹال ہوئی ہوئی ہے. یہ ڈیٹا بیس کہاں انسٹال ہوئی ہے؟ سافٹ ویئر کے ساتھ. لیکن میں اس کو چلانا نہیں چاہتا، تو میں اس کو ختم کر کے، مجھے پتا ہے اس میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے. اگر ڈیٹا ہے تو پہلے ڈیٹا نکال لیں.